آیا کیسے، چلتا کیسے رہا اور اب جا کیسے رہا؟ تو فرمایا وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے. اب کہنے کو ستارہ ایک لفظ بولتے کروڑوں ہیں، جو اب تک دوربین میں کروڑوں اور اس سے بھی پرے دنیا، کوئی پتہ نہیں کتنی گلیکسیاں. لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، اور یہ کوئی فضول اور بیکار ہی نہیں ہے. خشکی میں اور تری میں جب تم سفر کرتے ہو اندھیروں میں، اگر یہ ستارے نہ ہوتے کئی وقت کوئی بھی انتظام نہیں ہوتا نہ چاہنے. یہ ستاروں کی مدم روشنی بھی تمہیں کام دیتی ہے. یا ان کا جو مقام ہے کہ قطب ستارہ قطب نما بنا ہوا کہ نہیں، سارے جہاز سمندر میں اور ہوا میں اسی لیے سفر کر رہے ہیں کہ وہ کمپاس بتاتا ہے کہ یہ ادھر کو جانا ادھر کو نہیں جانا. تو فرمایا یہ ساری چیزیں سمجھی سوچی ہوئی معلوم ہوتی ہیں یا یوں ہی سیاہی پھیل گئی ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے تو پتے کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو علم کے طالب ہیں، جو علم تلاش کرتے ہیں انہیں تو مل جائے گا. جو کج بیسیر کرتے ہیں ضد، ان کا کوئی علاج نہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ. ذرا اس طرف ہی آؤ کہ صرف ایک تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے بنایا، پھر اس سے کتنی نسل پھیل گئی، مشرق مغرب بھرے ہوئے ہیں. ایک انسان کی پشت سے اتنی نسلیں، زبانیں الگ الگ، ان کے رنگ جدے، اب بولیاں جدا، ساری باتوں میں اختلاف، مگر باپ ایک. تو اب کیا ہوگا؟ فمستقر و مستودع، وہ بات ہم کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد اب اللہ نے اس کا بیان کر دیا. بہت لوگوں نے اس کی تفسیریں کی، مگر سیدھی سی بات ہے مستقر. ایک تو یہاں ٹھکانہ تمہیں دیا، رہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر، زمین میں رہنے کے لیے جو انتظام چاہیے تھے پورے. ٹھکانے میں اتنا ہی نہیں، ٹھکانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل ایسے کمرے کی طرح زمین اللہ نے بنائی کہ جس چیز کی جہاں جہاں ضرورت وہاں رکھی ہوئی، آپ آرام سے ہر شے لے سکتے ہیں. ایک ضرورت بھی نہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کبھی کوئی انسان شکایت نہیں کر سکتا تندرست ہو یا بیمار ہو کہ یار اس چیز کی مجھے ضرورت تھی، وہ تو اس جہان میں ہے ہی نہیں. خوراک کی ضرورت ہے طرح طرح کی، وہ بھی بیان اللہ کرتا بجائے اس کے کہ میں ایک ہی طرح کا دانہ سب کو دے دیتا کرو گزارا، نہیں، طرح طرح کے کہ جس آج چاول پکا لو، آج پلاؤ پکاؤ، آج زردہ پکا لو، تمہاری پسند دے رہا. اسی طرح لباس کی طرف جائیں، وہاں دکانیں بھری، کوئی خوشبوئیں لگانا چاہتا ہے کہ ناک کو آئے خوشبو. آپ حیران ہوں گے کہ بالکل جیسے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، ماں نبود متقاضا مار. اللہ اکبر، اللہ کے بارے میں سوچے تو سر خود بخود جھکتا جاتا، اتنے انعام کیے. فرمایا شاعر کہتا ہے ماں نبود متقاضا ماں نبود، ہم تو تھے ہی نہیں، ہماری طرف سے کوئی درخواست ہی نہیں، ہم تھے ہی نہیں. ہم نے مانگنا کیا تھا کہ ہمارے لیے یہ بندوبست کر، بلکہ بیماری تک کا، جیسے ہے نا کہ خرابی ہو جائے مشین میں تو یہاں سے جا کر پنکچر لگوا لو، یہ بیمار ہو جائے دوائیاں اتنی پیدا کرنی کہ کوئی خرابی ہو جائے علاج بھی ہو سکے سا، ہر چیز مہیا. تو کہتا ہم تھے ہی نہیں، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، مگر سبحان اللہ لطف نا گفتہ ماں شنود، ہماری درخواستیں بن کہے ہوئے وہ سن رہا تھا، اس کا فضل سن رہا تھا کہ اس کو یہ بھی ضرورت پڑے گی، دے دو، فروٹ دو، اس کو جوس دو، سواریاں دو، لباس دو، دے دیا، کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی. تو فرمایا وہی خدا ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا مستقر. تو پہلے تو اس زمین میں رہنے کے لیے جو لوازمات چاہیے تھے، آکسیجن چاہیے تھی، باہر کے آنے والے کروں سے جو شعاعیں ان سے حفاظت، جو آپ پڑھیں علم ڈھیر لگے ہوئے، حیرانی ہوتی ہے کہ یہ ٹھکانہ کس طرح بنایا ہے کہ آرام سے رہ رہے. اور جیسے آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے ہزار میل یہ ایک منٹ میں جا رہی ہے تیز، کوئی معلوم ہوتا جھٹکا اگر ان کی بات درست ہے. حالانکہ یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں کہ زمین کھڑی ہے چل رہی، دین کو اس سے کوئی غرض نہیں. کچھ لوگ قرآن سے نکالتے ہیں یہ چل رہی ہے، کچھ کہتے ہیں کھڑی، زیادتی کی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کے نظریے ہیں. کبھی کہتے تھے زمین کھڑی ہے سورج گھوم رہا، آپ کہتے ہیں سورج گھوم رہا زمین چل رہی، پتہ کسی کو نہیں ہے، نظریے تھیوریز ہیں. تو دین کو کوئی نہیں اس میں جو بھی چلتی، مگر بہرحال دیکھیں کوئی گڑبڑ پڑتی، کہیں کوئی پریشانی آتی، کوئی مکان گرتا ہے اتنی تیز رفتاری سے. مستقر رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ. اب مستودع فرمایا کہ اس کے بعد اگلی منزل آنے والی جہاں امانت کے طور پر رکھا جائے گا، یہاں ٹھکانہ ہے. اگلا مستودع قبر کو اللہ تعالیٰ نے مستودع قرار دیا. اللہ اگر بات ہی ساری سمجھا دی کہ جیسے رحم میں چند دن کے لیے تجھے امانت رکھا جاتا، 9 مہینے کے لیے تو نکلا تھا، قبر بھی ایک امانت کی جگہ ہے. وہ ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں، وہ بطور امانت میں تیرے جسم کو وہاں دفن کرا دیتا ہوں، روح میرے قبضے میں ہوتی ہے. دن قیامت سے آؤں جب آگے آئے گا دن، میں زمین سے اپنی امانت واپس لے لوں.
کہہ دوں گا کہ زندہ ہو. اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امام شوکانی لکھتے ہیں، ان سے نقل ہوا کہ فرماتے جب مٹی ڈالنے لگو نا کسی میت پر، یہ کہہ کر ڈالو تو ہر ذرے کے برابر نیکی ملے گی. جتنے تمہاری مٹھیوں میں آئیں گے نا ذرے، اتنی نیکیاں. ایمان بکا و تصدیق برسول کا وہی قانم میں بات ہے. اے اللہ ہم اس پر مٹی ڈال رہے ہیں تو ہمیں تجھ پر پورا یقین ہے کہ تو ہے، تو ہم برحق اللہ مانتے ہیں، اور ہم تیرے رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ فرمایا کہ مرنا اور بعد سچ وہی قانم بباس کا، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہی نہیں رہے گا، یہ ایک دن دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا. یہ کہہ کر کہتے ہیں مٹی ڈالو اور کہو ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ صدق اللہ ورسولہ. یہی اللہ رسول نے وعدہ کیا تھا کہ آئے ہو جاؤ گے پھر اٹھو گے، اور واقعی اللہ اور اللہ کا رسول سچ. دین ہر موقع پر دیتا ہے نا نشان کہ ذہن میں رہے کہ دنیا ہی نہیں آگے بھی. فرمایا ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر رہنے کے لیے زمین ٹھکانہ بنائی، آگے ایک امانت کی جگہ جہاں تم امانت کے طور پر رکھے جاؤ گے سیف میں، پھر نکال لیے جاؤ گے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون. یہ سارے پتے ہم ان لوگوں کے لیے کھول کر کے بیان کر رہے ہیں جو سمجھ سے کام لینا چاہتے ہیں. جو بدھو بنے ہوئے ہیں نا، دانشور ہیں، علامے ہیں، مگر ادھر سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، مرنے کے بعد کا نہیں سوچنا چاہتے، وہ مرے کافر، ان سے ہم خود ہی نپٹ لیں گے. جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مکمل نشانیاں دلائل. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ. کئی وقت ٹی وی پر لوگ دیکھتے ہیں پھول آ رہے ہیں، پودے آ رہے ہیں، واقعی وہ مناظر بہت اچھے ہیں. کیا اللہ کہہ رہا؟ وہی ہے جو آسمان سے بارشیں اتارتا. کون اتارتا؟ اب ساری دنیا چیخ رہی ہے، چلا رہے ہیں کہ ایسی کام چھوڑ گئے، فریجیں کام چھوڑی، کوئی ایک قطرہ برسا سکتا؟ جب وہ چاہے گا برسے گا، ورنہ نہیں. فرمایا وہی ہے جو بادل بناتا ہے، پھر بادلوں سے بارشیں ہوتی ہیں، پھر ان اس پانی کے ذریعے سے نبات کل شے، ہم طرح طرح کی انگوریاں اگاتے ہیں بے شمار. جنگلوں میں الگ پودے اگے ہوئے ہیں، کھیتوں میں الگ ہیں. فاخرجنا منہ خاضرا نخرج منہ حبا متراکبا. اللہ پتے دے رہا ہے، بالکل مراقات کرا رہا اپنے ساتھ. پھر ہم اس سے سرسبز پودے نکالتے ہیں، اس میں سے پھر دانے متراکب ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے. مکی کے دانے آپ دیکھیں نا، کمال ہوتی لائنیں بنی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ موتیوں کی طرح، حب مترابع چڑھے ہوئے. اسی طرح انگور وغیرہ. ومن النخل من طلعها قنوان دانیہ. کھجوروں میں سے پہلے گابا نکلتا ہے، اس میں سے پھر گچھے نکالتے ہیں جو بوجھ سے لٹک جاتے ہیں، اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ پھر سیدھے نہیں رہتے، نیچے کوئی لٹکتے. اور جو آدمی باغوں کے پاس سے گزرے دیکھے روزانہ رنگ بدلتے ہیں. وجنات من اعناب. انگوروں کے باغ ہیں، والزیتون والرمان. زیتون اور رمان انار ہیں، مشتبہ وغیرہ متشابہ. کوئی پھل آپس میں ملتے جلتے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے مختلف. آپ ایک ہی آلو بخارا دیکھ لیں، دو دانے کبھی ملتے جلتے ہوں گے، کبھی کوئی قد میں چھوٹا ہوگا، کوئی سیدھا بنا ہوگا، ٹیڑھا سا بنا ہوگا. بس کاریگری اللہ کی. فرماتا ہوں ضرور الی ثمرہ اذا اثمر. یعنی کمال کر کہتا کمپنی باغوں کی طرف جایا کرو، روزانہ جا کر جو پھل لگا اس کو دیکھو. جب لگا اس دن سے دیکھنا شروع کرو اور اس کے کیمرے میں تصویریں لے، یعنی پکنے تک دیکھو کہ روزانہ کیا رنگ بدلتا. پہلے کیا تھا پھول، اب کیا بنا، کچا کیسا کروا، اب کیسی اس کی رنگت ہوگی، پیکنگ، خوشبو اور مزہ. روزانہ دیکھو. اب بھی نہیں ملا خدا. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. فرمایا جو تو ماننا چاہتے ہیں نا ان کے لیے یہ پتہ ہے کافی، اور جو ماننا نہیں چاہتے ان کے لیے ہزار دلائل بیان کرو. وہ خبیث بعد نہیں آئیں گے، وہ بدماش ہیں، ان کی نیتوں میں خلل ہے، وہ من حرامی خجتا ٹیر. اس کے مصداق ان کو چھوڑو، ان سے ہم خود نپٹیں گے. ورنہ یہ چیزیں جو آدمی کو اطمینان دلانے کے لیے کافی ہیں کہ اگر ایک کاغذ پر ایک اچھی تصویر نہیں بن سکتی مصور کے منہ کرم کے بغیر، ہو یا جو چیز بنی نظر آتی ہے خوبصورت، عمدہ، با مقصد، یوں ہی بن گئی. تو جیسے ایک آدمی نے کہا، میں نے مضمون ہی پڑھا، ایک شخص انگریز تھا، وہ کہتا ساری عمر مجھے یقین نہیں آیا اللہ کا. میں نے جب ریٹائر ہونے کے بعد کیاریاں پھولوں کی لگائیں نا، ایک دن میں پھول دیکھ رہا تھا، میں پکار اٹھا کیا ہے، تو پینٹر موجود ہے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پودوں میں سے ایسے ترتیب سے بنے ہوئے. تو اس پر کہنے والے نے یہ بالکل کہی بات صحیح سچی ہے. جہاں میں اہل نظر کو قبول حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو پھول کافی تھے. جن کی عقل قائم ہے نہ بھی نبی آتے پھول نہیں بتاتے کہ کون سبز ٹہنیوں میں سے رنگا رنگ کے نکال رہا ہے. خوشبوئیں ان کی جدا ہیں، شکر ان کی اپنی طرف کھینچتی ہے، خوشبو دوسری طرف دعوت دیتی ہے.
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں بات سمجھائی کہ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ خالق اتنا رحیم ہے کہ تم بھولے ہوئوں کو آوازیں دیتا، جیسے باپ پکارتا بیٹا ادھر آ جا، ایسے پکارا، پکار کیسے رہا، اس کا نمونہ بتایا، گاہے ببرگے لالا نویست پیام خیش، تم جا کر لالا کا سرخ پھول دیکھتے پتیاں، تمہیں پتہ پتیاں نہیں وہ خط ہے تمہارے نام، وہ ایسا عمدہ بنایا کہ دیکھ کر ہی کہہ اٹھے سبحان اللہ، گاہے ببرگے لالا نویست پیام خیش، کبھی پھولوں کی پتیوں پر تمہارے نام خط لکھتا ہے، گاہے درون سینہ مرغاں بہا، تو صبح سیر کر رہا ہوتا، ہزاروں چڑیاں بیٹھی ہیں اس طرح پڑھ رہی جیسے نماز ہو رہی ہے، کبھی وہ پرندوں کے سینوں میں ہو کر رہا ہے، مگر تو دھیان نہیں کرتا، تو نہ کانوں سے فائدہ اٹھاتا، نہ آنکھوں سے، نہ ناک سے، ساری شکلیں اس نے اختیار کی کہ خوشبو سے ہی توجہ کرے، آواز سے متاثر ہو، ہاں دیکھ کر یہ ادھر دھیان کرے، جب نہیں کرتا فرمایا فنا تو کدھر بھٹکتے پھر رہے ہو، ذالکم اللہ، یہ اللہ تو نظر آ رہا، تو اللہ توفیق دے قرآن پاک کے یہ حصے ہم پڑھتے رہے اور زیادہ توجہ طلب ہے، مسائل کی اتنی ضرورت نہیں، جہاں جہاں اللہ نے یہ پتے دیے نا اپنی نشانیاں اور بیانات، یہ پڑھنے کے قابل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔